آج کی انجیل مقدس مرکز کے مطابق 16 باب 15 سے 18 آیات۔ اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلقت کو انجیل کی منادی کرو۔ جو ایمان لاتا اور بپتسمہ پاتا ہے وہ نجات حاصل کرے گا، پر جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اور جو ایمان لائیں گے ان کے ساتھ یہ نشان ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکال دیں گے، وہ نئی زبانیں بولیں گے، وہ سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی مہلک شے پئیں گے تو یہ ان کے لیے ضرر رساں نہ ہوگی۔ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ شفا پائیں گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ 25 جنوری مقدس پولس رسول کی تبدیلی کی عید کا دن ہے۔ اپنی ابتدائی زندگی میں مقدس پولس اپنے پیدائشی نام شاؤل کے نام سے جانا جاتا تھا، اور وہ موجودہ دور کے ملک ترکی کے رومی شہر ترسس میں پیدا ہوا۔ چھوٹی عمر ہی سے حضرت موسیٰ کی شریعت کا مطالعہ شروع کیا۔ اپنے وقت کے عالم فاضل فریسی استاد جامیل کے متحد مذہبی تعلیم کی سند پائی۔ یہودی ہونے کے ناطے وہ بھی معاشے یعنی مسیحا کا منتظر تو ضرور تھا، لیکن وہ اسے کبھی پہچان نہ پایا۔ جب وہ اپنی عمر کی 20ویں دہائی میں تھا تو خدا یسوع المسیح نے آسمانی بادشاہت کی منادی کا آغاز کیا، اور اس نے فریسیوں کے طرز تعلیم، رویہ جات، بیجا فرسودہ رسم و رواج اور فریسیوں کی تشریحات کو چیلنج کیا۔ تو فقیہوں، فریسیوں اور سردار کاہنوں کے حلقے میں کھلبلی مچ گئی، اور وہ خدا یسوع المسیح کے مخالف ہو گئے۔ انہی مخالفین میں سے ساؤل بھی ایک تھا، جو اپنی عمر کے 25ویں سال کے دور سے گزر رہا تھا۔ جوانی کا عالم اور ایک جوش و جذبہ اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ علم کا غرور اس کے اندر تھا، کیونکہ وہ کئی زبانیں جانتا تھا، اور خدا یسوع مسیح کے مصلوب ہونے کے بعد اس کا یہ جنون ایک ایسی حد تک پہنچ گیا کہ وہ خدا یسوع مسیح کے پیروکاروں کے خاتمے کا ہر حال میں خاتمہ چاہتا تھا۔ حتیٰ کہ مقدس استفانس کی شہادت کے وقت شاؤل کے قدموں میں سنگسار کرنے والوں کی چادریں رکھی گئیں، اور اس کے بعد تو کیا یروشلم، کیا شہر کے اندر، کیا شہر کے بعد، اس نے خدا یسوع مسیح کے پیروکاروں کو ہر جگہ تلاش کر کے دنیا سے ہی ختم کرنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ ہر مسیحی کو گھر گھر تلاش کر کے زنجیروں میں جکڑ کر یروشلم واپس لانا چاہتا تھا، تاکہ انہیں سخت ترین سزائیں دے کر دنیا کے لیے عبرت کا نمونہ بنا سکے۔ اور یہی ارادہ لے کر وہ دمشق کی راہ پر تھا، جب اچانک آسمان سے ایک روشنی چمکی اور وہ زمین پر گر پڑا،
ایک آواز نے اس کی زندگی بدل دی۔ اس نے سنا کہ کسی نے اسے پکار کر کہا، شاؤل شاؤل تو مجھے کیوں ایذا دیتا ہے؟ شاؤل نے کہا، اے خداوند تو کون ہے؟ میرے عزیزو، ہم میں سے بھی بہت سارے خداوند یسوع مسیح کو نہیں پہچانتے۔ ہم منتظر تو ہوتے ہیں شاؤل کی طرح ماشے کے، اس کے پاس سے گزرتے ہیں، اس کے پاس سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہیں، ہر رسم میں حصہ لیتے ہیں، لیکن اسے جانتے نہیں۔ یوں زندگی میں پہلی بار وہ معاشرے سے ہم کلام ہوا اور پھر سب کچھ بدل گیا۔ اب وہ خدا یسوع مسیح کی ہدایات اور بتائی ہوئی راہ پر چل پڑا۔ وہ جو دمشق کی راہ پر تھا، خدا یسوع مسیح کی راہ پر چل پڑا۔ حنانیہ کی دعا سے اس کی بند آنکھیں کھل گئیں اور پھر شاؤل نے بپتسمہ لیا اور یوں شاؤل سے پولس بن گیا۔ خدا یسوع مسیح کے رسول کے طور پر ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ اور میرے عزیزو، آج کی یہ عید ہمیں بھی تبدیل ہونے کی دعوت دیتی ہے۔ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اس شاندار تبدیلی کے بارے میں سوچیں، ان 3 دنوں پر غور کریں جو پولس رسول نے راہ پر مسیح یسوع کے ملنے کے بعد دمشق میں گزارے۔ اس نے ان 3 دنوں کے دوران خدا یسوع المسیح کے الفاظ پر غور کیا، جو ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم کلام مقدس کو پڑھیں، اپنی اس بری روش کو چھوڑ کر ترک کر کے اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کریں۔ پولس رسول نے 3 دن روزہ رکھا، دعا کی، اپنی زندگی، اپنے نظریات، اپنے خیالات، اپنی روش، اپنے اعمال، اپنے مقاصد پر غور کیا۔ یہ 3 دن ہمیں بھی دعوت دیتے ہیں کہ ہم بھی اپنی گزری زندگی پر غور کریں، اور ایسا کریں گے تو پھر جیسے پولس بدل گیا، شاؤل سے پولس ہو گیا، ہم بھی بدل جائیں گے۔ میرے عزیزو، روح کی سچائی کا سامنا کرنا آسان نہیں ہے۔ اپنے آپ کا گرد آلود چہرہ دیکھنا آسان نہیں ہے، اپنے چہرے کے داغ دیکھنا آسان نہیں ہے، اپنی گناہ گار زندگی کو دیکھنا آسان نہیں ہے، لیکن خدا یسوع مسیح نے کہا کہ سچائی ہی تمہیں آزاد کرے گی۔ اس لیے اپنے آپ کو پہچانے۔ میرے عزیزو، آج کی انجیل مقدس ہمیں دعوت دیتی ہے، حکم دیتی ہے کہ جس طریقے سے خدا یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ تمام دنیا میں جا کر ساری خلقت کو انجیل کی خوشخبری دیں، انجیل کی منادی کریں۔ خدا یسوع مسیح کا یہ فرمان ہے، یہ وعدہ ہے کہ ہر وہ شخص جو ایمان لاتا اور بپتسمہ پاتا ہے، صرف وہی نجات پائے گا۔ اور یہ پیغام مقدس پولس رسول پورے دل و جان سے جان گیا۔ اس نے کہا کہ مجھ پر افسوس ہے اگر میں انجیل نہ سناؤں۔ میرے عزیزو، انجیل کی منادی کرنے کے لیے ہمیں کاہن
پاسٹر یا سسٹر بننا ضروری نہیں ہے. اگر بنے تو اچھا، لیکن اگر نہیں بن سکتے تو یاد رکھیں ہر بپتسمہ یافتہ مسیحی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انجیل کی منادی کرے. وہ پابند ہے کہ اپنی زندگی، اپنے اعمال، اپنے رہن سہن اور نیک چال چلن سے یسوع مسیح کا گواہ بنے. میرے عزیزو، مقدس پولس رسول کی تبدیلی کی یہ عید ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ ہم اپنی پرانی بری روشوں کو چھوڑ کر خدا یسوع مسیح کو ایذا نہ دیں، نئی زندگی اپنائیں اور خدا یسوع مسیح کی آواز سن کر اس کی سچے گواہ بنے. جب تک ہم اپنی پرانی بری روشوں کو چھوڑ کر اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کر کے بپتسمہ پا کر نئی زندگی حاصل نہیں کرتے، نجات نہیں پا سکتے. اور جب ہم نجات پا لیں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم بھی انجیل کی منادی کریں. خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق دے. آمین.